حنین کی جنگ میں شکست ہوگی پہلے، پھر بعد میں فتح ہوگی. تو صحابہ بھاگے. ایک صحابی کا بھاگتے بھاگتے اللہ کے نبی پر پاؤں آ گیا. بھاگ رہے تھے، اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی چھوٹی سی، تو آپ نے اس کو ایسے چھڑی ماری. اوجعتنی، ارے تو نے مجھے تکلیف پہنچائی. ٹھیک. اچھا، انہوں نے ویسٹ کوٹ نہیں پہنی ہوئی تھی، لوہے کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی، زرہ لوہے کی زرہ پر تو تلوار نہیں اثر کرتی تھی، اور سوٹی کی اثر کرنا ہے. ٹھیک. لیکن ان کے کانوں میں آواز پڑ گئی کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ تو نے مجھے تکلیف پہنچائی. وہ کہنے لگے میں بڑا پریشان ہوا کہ اب میری خیر نہیں، اب میرے خلاف کوئی حکم آئے گا کہ اس نے اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچائی. کہ ساری رات نیند نہیں آئی. اسی خوف میں کہ اب صبح کوئی نہ کوئی میرے خلاف وحی آئے گی. فجر کی نماز کے بعد اعلان ہوا جس کا پاؤں نبی کے پاؤں پر پڑا تھا وہ حاضر ہو جائے. میں کہا کوئی گل ہو گئی نا، ہوں تو جاونا ہے تو کوئی نہ کوئی اللہ دی طرف تیرے اتنے قانون آ جاونا ہے. کہ میں ایسے ہی کانپتا ہوا گیا. آگے اللہ کے نبی نے دیکھ کر کہا میرے دوست، کل میں نے آپ کو چھڑی ماری تھی، میں اس پہ آپ سے معافی مانگتا ہوں، اس لیے بلایا ہے. اور یہ 60 اونٹنیاں آپ کو تحفہ دیتا ہوں اس چھڑی کے بدلے میں. اب تو آپ نے معاف کر دیا ہوگا. یہ میرے نبی کے اخلاق. اور 18 برس قتل کے منصوبے بنانے والے سامنے کھڑے ہیں اور آپ نے ایک بول سے کہا جاؤ معاف کیا. بیٹی کے قتل کا سبب بننے والے حبار بن اسود، حضرت زینب کی سواری کو برچھا مارا، وہ گریں، زخمی ہوئیں. اسی زخم میں 8 برس اس کے درد اور تکلیف کو سہتے سہتے انتقال ہوا. وہ کلمہ پڑھنے آیا کہ جی معافی چاہتا ہوں کہ جو معاف کیا. ادھر بیٹی کے قتل کا جرم ہے اور ادھر آپ کا ظرف ہے جو معاف کیا. ہمارا فرد جرم کیا ہے؟ ہمیں شادی پہ نہیں بلایا، بس ہم نے تو بولنا ہی چھوڑ دیا. شادی پہ نہیں بلایا، بولنا چھوڑ دیا. ادھر فرد جرم کیا ہے؟ بیٹی کے موت کا سبب ہے، جاؤ معاف کیا. یہ عبداللہ بن ابی سرحہ ایمان لائے پھر مرتد ہو گئے. نبوت کے دعوے تک پہنچ گئے. قرآن کہنے لگے میرے اوپر بھی قرآن اترتا جیسے ان پر اترتا ہے. اتنے بڑے بڑے فرد جرم. اور حضرت عثمان ان کو لے کر آئے جی یہ معافی مانگنا ہے. اب میں جاؤ معاف کیا. ہماری فرد جرم کیا ہے؟ ہم نے رشتہ مانگا، ہمیں رشتہ ہی نہیں دیا، ہم نے بائیکاٹ کر دیا. میں بیمار تھا، میں نے پوچھنا ہی نہیں آیا، اسی بس گل ہی مکا چھڑی. یہ ہماری لڑائیاں ہیں، یہ ہمارے گھروں کے جھگڑے ہیں. آپ نے عثمان بن ابی طلحہ سے کہا ذرا بیت اللہ تو کھول دے، میں نے نماز پڑھنی. تو وہ کہنے لگا جاؤ جاؤ تمہارے لیے کھول دوں. یہ جب آپ مکے میں تھے تو آپ نے کہا وہ کیا دن ہوگا جب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، جسے چاہوں گا دوں گا. وہ کہنے لگا وہ دن کبھی نہیں آئے گا. مکہ فتح ہو گیا تو عثمان بن ابی طلحہ بھاگ گئے. کہ بھی آج میری خیر کوئی نہیں. تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا جاؤ اسے پکڑ کے لاؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑ کے لائے، چابی بھی اور وہ بھی. اور ویسے کھڑے ویسے چابی آپ نے ایسے لمبی چابی میں نے دیکھی ہوئی لمبی چابی. تو حضرت عباس پاس کھڑے تھے. کہنے لگے یا رسول اللہ، ہمارے خاندان میں پانی پلانا بھی ہے اور حاجیوں کو کھانا کھلانا بھی ہے. چابی بھی ہمیں دے دیں تو سارے حج کی عزت بنو ہاشم کے پاس آ جائے گی، یعنی آل رسول کے پاس آ جائے گی، اہل البیت کے پاس. اب یہ کوئی دنیاوی منصب نہیں تھا، دینی منصب تھا، خدمت کا تھا. تو ایک اچھی چیز تھی میرے خاندان میں آ جائے. ٹھیک ہے. اور کہنے والے چچا ہیں اور آگے سامنے وہ کھڑا ہے جس نے بے عزت کیا تھا. یا رسول اللہ یہ چابی ہمیں دے دیں، ہمارے خاندان میں سقایا بھی ہو گیا،
حجابہ بھی ہو گیا، چابی بھی ہو گئی، تو ہمیں دے دیں۔ تو آپ نے حضرت عباس کی نہیں سنی، عثمان یوں کھڑے، آپ نے کہا عثمان، وہ ساری نہیں اٹھا رہا شرم کی وجہ سے، عثمان تو نے ایسے دیکھا شرمندگی سے، آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ یہ وہی چابی ہے جو میں نے تمہیں کہا تھا وہ کیا دن ہوگا جس دن یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، خود ہو خالدن طالد، تو نے تو میرے لیے دروازہ نہیں کھولا تھا، میں یہ چابی تیرے ہاتھ میں دے رہا ہوں، قیامت تک تیری اولاد میں رہے گی، باہر نہیں نکلے گی۔ آئے ہائے ہائے، واہ یا رسول اللہ۔ اور آپ مکے کا کفر دیکھیں، مکے کا کفر، آخری نبی سے ٹکر لی، اتنا بڑا کفر تھا، آخری نبی سے ٹکر لی، معجزے دیکھے، یوں اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، کہنے لگے چاند پہ جادو کر دیا، نہیں کلمہ پڑھا۔ آپ نے ایک بکری کی دستی پکائی، ایک بکری کی دستی کتنی ہوگی؟ 2 کلو، 40 آدمیوں نے کھانا کھایا اور ایک بوٹی کم نہیں ہوئی، اسی طرح ہانڈی بھری ہوئی، سالن اسی طرح، اور 40 آدمی کھانا کھا گئے۔ 3 دن مسلسل آپ نے ایسا کر کے دکھایا، کہنے لگے کھانے پہ جادو کر دیا۔ قدم قدم پہ معجزے دیکھے، انکار انکار انکار، بدر میں فرشتوں کو اترتے دیکھا، انکار، خندق میں ہوا نے ان کے خیمے اکھاڑ دی، انکار، 10,000 کا لشکر مکے میں داخل ہوا، انکار۔ جو سب سے زیادہ دشمنی میں آگے تھے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد میں کلمہ پڑھا، ٹھیک۔ اب انسانی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ مکے میں داخل ہوتے ہی فرماتے ابو سفیان کی گردن اڑا دی جائے، لیکن آپ نے مکے میں داخل ہونے سے پہلے اعلان فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، جو اپنے گھر میں پناہ لے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، جو بیت اللہ میں پناہ لے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ وہ قتل کے منصوبے بناتے رہے اور یہ یوں عزت دیتے رہے، یہ میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے۔ آپ سوئے ہوئے ہیں، ایک بدو نے آپ کی تلوار اٹھائی اور یہاں ماری، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، تو اس کے ہاتھ میں تلوار یوں سیدھی کی، من یمنعک منی، کون بچائے گا؟ تو آپ مسکرائے، آپ نے کہا اللہ، تو اس کا ہاتھ کانپا، تلوار گر گئی، تو آپ نے یوں تلوار اٹھا گئی، یوں سیدھی کی، تجھے کون بچائے گا؟ کہنے لگا میں تو ہی بچاؤں۔ تو آپ نے کہا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہنے لگا نہیں پڑھتا، کہا جاؤ معاف کی۔ جب وہ کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا تو اس وقت تو قتل کر دیتے کہ میں نے قتل کرنا آیا، اگر نہیں میں نہیں پڑھتا، کہا جاؤ معاف کی۔ مکے سے طوائف آئی، طوائف، سارا اس کا نام تھا، سارا گانے والی، ناچنے والی، اور آگے مدینے پہنچ گئی، کہنے لگی فاکو مر گئی ہوں میری مدد کر، اللہ کے نبی سے کہہ رہی گانے والی، ناچنے والی، فاکو مر گئی ہوں میری مدد کر۔ تو آپ نے کہا کلمہ پڑھتی ہو؟ آپ نے کہا کلمہ پڑھتی ہو؟ کہنے لگا نہیں پڑھتی، نہیں پڑھتی، کفر، ناچنے والی، گانے والی، ٹھیک ہے، کلمہ پڑھتی ہو؟ کہا نہیں پڑھتی۔ تو آپ کہتے ہیں نو کنو پھاتے باہر کر دو، نہیں؟ تو آپ نے کہا میں اپنی خاندان والوں سے کہتا ہوں اس عورت کی مدد کرو، اپنے خاندان، میں اپنے خاندان سے کہتا ہوں اس عورت کو بھر دو۔ یہ اپنا خاندان کیوں کہا؟ سب صحابہ سے کیوں نہیں کہا کہ کسی کے جی میں یہ نہ آئے کہ طوائف کی مدد کر رہے ہیں، لہذا اپنے خاندان سے کہا میرے گھر والے اس کی مدد کرو، اور اس کو بھر کے بھیجا۔ یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں۔ اب کھانا کھا رہے ہیں، ایک مدینے کی طوائف گزری، اس نے نا آپ کا مذاق اڑانا چاہا، کہا بڑا نبی بنتا ہے کسی کو کھانے کا ہی نہیں پوچھتا۔ تو آپ نے کہا آ جا، حالانکہ آپ کہتے ہیں انہوں 2 لتر مارو تو دفع کرو، یہ طوائف ہو کے کی گل کر رہی۔ واہ یا رسول اللہ،
ہمارے معاشرے میں ناراضگی کو ایسے پالا جاتا ہے جیسے ماں بچے کو پالتی ہے. ہم اپنے غصے کو، ہم اپنی ناراضگی کو ایسے پالتے ہیں جیسے ماں بچے کو پالتی. بیوی کو روکتے ہیں ادھے نہیں جانا، بچوں کو روکتے ہیں ادھے نہیں جانا. بیوی کہتی ہن تسی ادھے نہیں جانا، میں لڑ کے آ گئی ہوں. اور ہماری بڑی چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہیں، بڑی چھوٹی چھوٹی لڑائیاں، بہت معمولی معمولی. ہمارا فرد جرم کیا ہے؟ ہمیں شادی پہ نہیں بلایا، بس ہم نے تو بولنا ہی چھوڑ دیا. شادی پہ نہیں بلایا، بولنا چھوڑ دیا. ہماری فرد جرم کیا ہے؟ ہم نے رشتہ مانگا، ہمیں رشتہ ہی نہیں دیا، ہم نے بائیکاٹ کر دیا. میں بیمار تھا، میں نے پوچھن ہی نہیں آیا، اسی بس گل ہی مکا چھڑی. یہ ہماری لڑائیاں ہیں، یہ ہمارے گھروں کے جھگڑے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ انسان ذبح ہو رہے ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں، سگے بہن بھائی آپس میں ٹوٹ رہے ہیں، ماں باپ اولاد نفرت کا شکار ہیں، پڑوسی پارٹنر آگ لگی ہوئی ہے. میرے پیسے مار لیے، بائیکاٹ. میں نے رشتہ مانگا، بائیکاٹ. میرے سلام کا جواب نہیں دیا، بائیکاٹ. مجھے پوچھنے نہیں آیا، بائیکاٹ. مجھے شادی پہ نہیں بلایا، بائیکاٹ. ہم سے مشورہ نہیں لیا، بائیکاٹ. یہ میری آپ کی لڑائیاں ہیں، اور ایسی ہیں کہ نفرتوں کی آگ بھڑک اٹھی ہے. آسمان کا پانی بھی بجھانے میں ناکام ہو رہا ہے. جہاں میرا اللہ کہتا ہے اتنے گناہ لے کر آؤ جتنے بارش کے قطرے ہیں، معاف کر دوں گا. اتنے لے کر آؤ جتنے ریت کے ذرے ہیں، معاف کر دوں گا. اتنے لے کر آؤ جتنے درختوں کے پتے ہیں، معاف کر دوں. تو ایک طوائف کے پاس اتنے گناہ تو نہیں ہیں کہ وہ بارش کے قطروں سے زیادہ ہو جائیں، یا ریت کے ذروں سے بڑھ جائیں، یا درختوں کے پتوں سے بڑھ جائیں. لیکن نفرت نفرت نفرت